یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب، آمنو، ایمان لاؤ، بما، اس چیز پر، نزلنا، جو ہم نے نازل کی ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے، من قبل، پہلے اس سے، ان نطمس، کہ ہم مٹا دیں، وجوہاً، چہروں کو، فنردھا، پس ہم ان کو پلٹا دیں، علی ادبارہا، ان کی پشتوں کی طرف، او نلعنہم، کہ ہم ان پر لعنت بھیجیں، کما لعنا، جس طرح کی ہم نے لعنت بھیجی ہے، اصحاب السبت، ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں پر، وکان امر اللہ، اور ہے اللہ کا حکم، مفعولا، طے شدہ، وکان امر اللہ، اللہ کا معاملہ طے شدہ ہے، جو اللہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان، اس بات کو، یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر، اور بخش دے گا، ما، اس گناہ کو، دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس سے بھی چاہے گا، ومن یشرک باللہ، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، فقد، پس تحقیق، افترا، اس نے افطرا باندھا، اسمن عظیما، بہت بڑے گناہ کا۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنی جانوں کی صفائی بیان کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہے، ولا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا، دہاگے کے برابر بھی۔ انظر، دیکھیے، کیف یفترون، کیسے افطرا باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ کا، وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ گناہ صریح۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا، جن کو دیا گیا، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب کا، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالجبت، جبت پر، والطاغوت، اور طاغوت پر، ویقولون، اور کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں کو، کفروا، جو کافر ہیں، ہؤلاء، یہ کافر، اہدی، زیادہ ہدایت والے، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، سبیلا، راستے کے لحاظ سے، اولئک، وہی لوگ ہیں، الذین لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ومن یلعن اللہ، اور وہ جس پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا، بس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی مددگار۔ ربط لکھی، گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی کچھ باطنی خباستوں کو بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے تقاضے کے ساتھ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اور انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ تکبر، تحریف، تمسخر، ان چیزوں کا انجام برا ہوتا ہے، تو اس کے انجام سے ڈرایا، اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ کر تمہاری شکل تبدیل کر دی جائے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ کہیں اصحاب السبت کی طرح تمہارے اوپر بھی لعنت نہ کی جائے، اصحاب السبت جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا مانا تھا نا، اصحاب السبت، ہفتے کے دن والے، تو ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں شکار کرنا شروع کی، تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا۔ تمہارے اس سے پہلے ایمان لے آؤ تاکہ ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤ۔ بطور الزام اور بطور حجت فرمایا کہ یہ قرآن کتب سابقہ کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پہ ایمان لانا کتب سابقہ پر ہی ایمان لانا ہے،
اور قرآن کو جھٹلانا کتب سابقہ کی تکذیب کرنا ہے۔ میں اہل کتاب حسد اور اناد کو چھوڑو اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، جو تورات کی تصدیق بھی کرتا ہے، جو تورات کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے، ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اسد اور عبداللہ بن سریہ ان سے فرمایا کہ دیگر علماء یہود بھی تھے وہاں پہ، فرمایا اے برو یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو۔ قسم ہے خدا کی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جو دین میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں وہ بالکل حق، سچ اور صحیح ہے، تم جانتے ہو یہ بات۔ تو یہ یہودیوں کے علماء آگے سے کہنے لگے ہم نہیں جانتے، یعنی جان بوجھ کر حق کا انہوں نے انکار کیا اور کفر پہ ڈٹے رہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے تمہیں ایمان لانے میں کیا عذر ہے؟ تورات میں تحریف نہ کرو، ایمان لاؤ، ورنہ تمہارے چہروں سے سامنے کا جو حصہ ہے ہم اس کو مسح کر کے ناک اور آنکھیں اور منہ اس کو اڑا دیں گے، یا اس کو اٹھا کر بدھی کی طرف لگا دیں گے، یا بدھی کی طرح، جس طرح بدھی کی طرح پیچھے کی جانب بالکل سطح ایک برابر ہوتی ہے اس طرح کا بنا دیں گے اور چہرے بدھی کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بدھی کو سامنے کی طرف اور چہروں کو پیچھے کی طرف پھیر دیں گے۔ یہ کتاب اللہ میں تغیر اور تبدیلی کی سزا ہوگی۔ جس طرح صاحب سب ملعون ہوئے، کہیں تم بھی نہ ہو جاؤ۔ یاد رکھیں یہ تشبیہ یہاں پر ذو لعنت میں ہوگی، کیفیت لعنت میں نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر مسخ سے محفوظ ہے، اس کی شکل مسخ کر دی جائے، یہ مراد نہیں ہوگا، بلکہ یہی مراد ہے کہ لعنت میں جس طرح صاحب سب پہ لعنت ہوئی، تمہارے اوپر بھی لعنت کر دی جائے۔ یہ مراد نہیں کہ تمہیں بندر اور سور بنایا جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پر یہ کام مشکل نہیں ہے، لعنت بھیجنا اس پر کوئی دشوار نہیں ہے، لہذا ایمان لے آؤ۔ یہاں پر یہ بات بھی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں وقوع لعنت لازمی ہو جائے، بلکہ ممکن ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ ورنہ کتنے سارے ہیں جو ایمان نہیں لائے لیکن لعنت یا ان کی شکل مسخ نہیں ہوئی۔ لعنت تو خیر ان پر ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ یہ ڈرانا مقصود ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ پہلی امتوں کی طرح تمہیں بھی ذلیل اور رسوا کیا جائے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لہذا تمہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر بہت سے اہل کتاب جو خوف خدا رکھتے ہیں مسلمان ہوئے بھی ہیں۔ حضرت کعب الاحبار یا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کسی نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے یہ آیت سن لی، کسی آدمی نے، عربی تو جانتے تھے، کسی آدمی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، یہ آیت سن لی، اسی وقت دل پہ خوف طاری ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرنے لگے کہ کہیں میرا چہرہ بدل تو نہیں گیا، کہیں ناک آنکھیں منہ ہٹا تو نہیں دیے گئے میرے منہ سے، اتنا خوف طاری ہوا اور اسی وقت اسی جگہ پر مسلمان ہو گئے۔ آگے اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ فرمایا اہل کتاب یہود و نصارہ ہرگز یہ بات نہ سمجھیں کہ دوسرے گناہوں کی طرح ہم جو شرک کر رہے ہیں بھی بخشا جائے گا۔ فرمایا نہیں، قانون الہی اور ضابطہ شرک کے لیے الگ ہے۔
شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور یہود و نصارہ تم مشرک ہو، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا. نہیں، مشرک کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ اس کو کبھی بھی بخشتے نہیں. اور تم مشرک ہو، تم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے. کبھی اپنے آپ کو اللہ کے محبوب اور بیٹے کہتے ہو، تمہاری مغفرت نہیں ہوگی. کفر کی معافی کے لیے، شرک کی معافی کے لیے توبہ لازمی اور ضروری ہے. بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا مشرک. شرک کرنے والا مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے، اس کی مغفرت کیسی ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ شرک فی ذات ہو یا شرک فی صفات ہو، اس کی کوئی مغفرت نہیں. یہاں پہ ایک بات سمجھیے، ایک اعتراض بعض لوگ کرتے ہیں کہ مشرک کے بارے میں قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ مشرک کو اللہ بخشیں گے نہیں، اس کے علاوہ جس کو چاہیں بخش دیں گے. تو کیا کافر کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا کافر کو بخش دیں گے؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ سوال سمجھ آیا کہ مشرک کو اللہ نہیں بخشیں گے تو کیا کافر کو بخش دیں گے؟ جو آپ سمجھیں ٹھیک ہے. اس آیت میں صرف مشرک کا ذکر ہے، کافر کا ذکر نہیں ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر سب دونوں کو ذکر کیا جائے. کافر کا ذکر دوسری آیتوں میں ہے کہ کافر کو بھی بخشا نہیں جائے گا. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. کافر لوگ بھی اور مشرک لوگ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ہمیشہ. تو ہمیشہ جو جہنم میں رہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی مغفرت تو نہیں ہوتی، بخشش تو نہیں ہوتی. تو جس کی بخشش سے مغفرت ہوگی سمجھے اس کو تو نکال لیا جائے جہنم سے. جو ہمیشہ جہنم میں رہا تو سمجھے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے میں رکاوٹیں بنتے رہے اور پھر اسی حالت میں مر گئے کفر کی حالت میں، فلن يغفر الله لهم، تو اللہ کافر کی مغفرت نہیں کرے گا. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی آیت میں سب کو جمع کیا جائے. اور اس آیت میں مشرک کا ذکر کیا تو دوسری آیتوں میں کافر کا ذکر بھی تو کیا نا. بلکہ مشرک اور کافر میں فرق کیا ہے؟ 150 اور 150 والا. بات نہیں سمجھ آئی. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، شرک سے مطلق کفر مراد ہے یہاں پہ، خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہو. شرک کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا ہے کہ کفار مکہ اکثر مشرک تھے، ورنہ یہاں پر شرک سے مطلقاً کفر مراد ہے. کوئی بھی کفر کرنے والا ہے چاہے وہ جس انداز سے بھی کرنے والا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تیسرا جو آپ یہ سمجھیں، کافر جو اللہ کی ذات ہی کا منکر ہے، کافر اللہ کی ذات کا منکر ہے، اور جبکہ مشرک اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شریک ٹھہراتا ہے. تو جو اللہ کو مانتا ہے صرف شریک ٹھہراتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو جو کافر اللہ کی ذات ہی کا منکر ہے اس کی تو بدرجہ اولی مغفرت نہیں ہوگی. اس آیت سے معتزلہ کے عقیدے کا بھی رد ہو گیا. کیا عقیدہ؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. بڑا سخت مذہب ہے. گناہ کبیرہ کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر. جس نے کبیرہ گناہ کیا، جھوٹ بولا، کافر ہو گیا. چغلی کھائی، غیبت کی، کافر ہو گیا. شراب پی، کافر ہو گیا. ماں باپ کی نافرمانی کی، کافر ہو گیا. یہ مذہب کس کا ہے؟ معتزلہ کا. لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا.
یا ایک معتزلہ اور قدریہ کے خلاف زبردست دلیل ہے. البتہ بعض معتزلہ کا دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں جی کبیرہ کرنے والا کافر بھی نہیں ہوتا اور مومن بھی نہیں ہوتا. تیسرا کوئی راستہ اختیار کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں نہ ہی وہ مومن ہے نہ ہی وہ کافر. یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا مومن تو نہیں رہتا نا. تو مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ جب مومن نہیں رہتا تو یا کافر ہوگا یا مومن ہوگا، کچھ تو ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو یہ درمیان میں تیسرا راستہ نکالتے ہیں، حالانکہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، بعض تم میں سے کافر ہیں بعض مومن. تیسرا کوئی کہاں سے آ گیا؟ معتزلہ پتہ نہیں کہاں سے نکالے گئے. تو یہ معتزلہ اور قدریہ کے خلاف زبردست دلیل ہے، جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کبھی بخشا نہیں جائے گا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. لیکن یہ نظریہ غلط اور باطل ہے. کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، گناہ کی سزا کے بعد اسے نکالا جائے گا. بے شمار احادیث اور اقوال صحابہ اس کی تائید کرتے ہیں. تو ابھی دلائل کا وقت نہیں ہے، میں نے صرف آپ کو اشارہ دیا. ہاں یہ بات ضرور سمجھا دوں گا معتزلہ کون ہے. آپ اکثر اسباق میں سنتی رہتی ہیں معتزلہ معتزلہ، تو چلیں دیکھنا کیا بلائیں گے. اس فرقے کا بانی تھا واصل بن عطا. واصل سواد سے واصل بن عطا سب سے پہلا اس کا پیروکار تھا عمر بن عبید. دوسری صدی ہجری کے اوائل میں یہ فرقہ پیدا ہوا. ان کو معتزلہ کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے الگ ہو گئے، اس بنا پر ان کو معتزلہ کہتے ہیں. اور اس کا یہ جو واصل بن عطا تھا، اس کے استاد حارث حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے. کتنے بڑے تابعین حسن بصری، بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ حارث حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے استاد تھے. معتزلہ مذہب کا جو بانی ہے واصل بن عطا اس کے. تو کسی موقع پر اس واصل بن عطا نے عقائد کے حوالے سے حسن بصری سے کچھ باتیں پوچھی. تو حارث حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح صحیح باتیں بتائیں کہ بھائی یہ عقیدہ یہ نظریات ہیں ہمارے، جو اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات ہیں وہ بتائے. تو واصل بن عطا نے اپنے استاد سے علیحدگی اختیار کر لی، الگ ہو گیا. الگ ہونا، اعتزال، علیحدہ ہونا، جدا ہونا، اسی لیے اس کو معتزلہ کہا گیا. اپنے استاد کو چھوڑ کر اہل سنت والجماعت کے مذہب کو چھوڑ کر الگ ہو گیا، اس لیے ان کو معتزلہ کہتے ہیں. ان کے مذہب کی جو بنیاد ہے یہ عقل پر ہے. عقل پر جو بات عقل میں آتی ہے مانتے ہیں، نہیں کہ نہیں مانتے. اللہ کے احکامات پر بھی یہ اچھا اور برا ہونے کا حکم لگاتے ہیں. ایمان اور کفر کے درمیان ایک تیسرا درجہ مانتے ہیں. عذاب قبر کے منکر ہیں. جنت ابھی نہیں ہے، کہتے ہیں جہنم ابھی کوئی چیز نہیں ہے، بعد میں بنیں گے. اس طرح اور بھی ان کے بہت سارے عقائد نظریات ہیں. ذرا سے میں نے آپ کو تعارف کروا دیا. اگلی آیت آپ نے پڑھی الم تر الی الذین یزکون انفسہم. ربط گزشتہ آیت میں یہود کا حال بیان کیا گیا تھا جو شرک اور کفر میں ملوث ہیں. اب ان آیات میں بتایا کہ باوجود ان خرابیوں کے یہ اپنے آپ کو پاک اور مقدس ہستیاں سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو پاکیزہ ترین سمجھیں اور بڑے پاک دامن تو ہم نہیں. جنت کے وارث تو ہمیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. کہتے جنت میں یا تو یہودی جائیں گے یا تو عیسائی جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا. ٹھیکیدار ہیں یہ جنت کے. اور کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ بس چند گنے چنے دن ہمیں آگ چھوئے گی ورنہ نہیں. اور کبھی کہتے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب اور پسندیدہ دوست ہیں. کبھی کہتے تھے ہمارے باپ دادا نبی تھے، ان کی سفارش سے ہم رہا ہو جائیں گے. کبھی کہتے تھے ہم معصوم بچوں کی طرح پاک اور بے گناہ اور صاف ستھرے ہیں.
تو ان کی ان باتوں کی تردید کی اس آیت میں کہ باوجود تم بچڑے کی پوجا کے، باوجود انبیاء کو قتل کرنے کے، باوجود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنے کے، باوجود انبیاء کی نافرمانیاں کرنے کے، تم اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہو. یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کو گالیاں تم دے رہے ہو، اللہ کو گالیاں تم دے رہے ہو اور اپنے آپ کو پاکیزہ بھی سمجھتے ہو. جو لم یلد ولم یولد ہے اس کے لیے تم بیٹے ثابت کرتے ہو اور دوسری طرف تم اپنے آپ کو پاکیزہ بھی کہتے ہو. حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے لیکن اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دیا کرے، اس کے مناسب نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. فرمایا کیسے گالی دیتا ہے؟ یدعو لی ولدا، میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے. تو اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرنا یہ اللہ کو گالی دینا ہے. اور اے یہودیوں، تم اللہ کو گالیاں دے رہے ہو اور اپنے آپ کو پھر بھی پاکیزہ کہتے ہو. خود تمہارے اپنے دعووں سے کچھ نہیں بنتا کہ تم جس کو چاہتے ہو کہتے جی میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں. فرمایا پاک وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک کرتا ہے. جو ایمان لاتا ہے، جو ایمان لاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. جس کے دل میں خوف خداوندی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. جو اعمال صالحہ کرتا ہے، نبیوں کی بات مانتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے. تم باوجود شرک کے اور مغضوب اور گمراہ ہونے کے اپنے آپ کو پاک کیسے کہتے ہو؟ یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے پاک کرتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، دھاگے جتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تمہارے صریح گناہگار اور مجرم ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تم اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولتے. فتیل آپ نے پڑھا، فتیلا، فتیل کیا چیز ہے؟ فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیں کوئی کھجور کی گٹھلی پڑی ہوئی ہے. فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے بیچ میں نا ایک بالکل چھوٹی سی نالی جو ہوتی ہے نا، نالی گٹھلی میں آپ نے دیکھی ہوگی، اس نالی کے اندر باریک سا دھاگا نکلتا ہے. کھجور کھانے کے بعد اس نالی کے اندر سے نکال کے دیکھیے گا، اس کو فتیل کہتے ہیں. فرمایا اللہ اس فتیل جتنا ظلم بھی کسی پر نہیں کرتا. جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا تن کے جتنا بھی ظلم نہیں کرتا، تو عربی اس کو فتیل کہتے ہیں. عربی زبان بڑی وسیع ہے، ہر چیز کے الگ الگ نام ہیں. آپ کی اردو میں نہیں ہے، آپ کی اردو اس لغات کے اعتبار سے بڑی محروم ہے. انگریزی اس سے بڑھ کر محروم ہے، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. اب دیکھیں عربی زبان کتنی فصیح بڑی ہے. اب اگر آپ اردو میں 4 صفحے لکھیں نا، عربی میں اس کا ترجمہ کریں وہ 2 صفحوں پہ آ جائے گا، وہ 2 صفحوں پہ آ جائے گا. اتنی شارپ. آپ اسی سے دیکھیں، آپ عربی میں لکھیں گے تو آپ لکھیں گے فتیلہ، ایک چھوٹی سی جگہ پہ مسئلہ حل ہو گیا نا. اور اگر اسی کو آپ اردو میں لکھیں گے تو آپ کو یوں لکھنا پڑے گا کھجور کی گٹھلی کے بیچ میں جو نالی ہوتی ہے اس کے بیچ میں جو دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں. اس جتنا ظلم بھی اللہ کی بات لمبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انگریزی اس سے بھی لمبی ہے. اردو آ کے آپ 1 صفحے کی لکھیں، انگریزی اس کی 2 صفحوں کی لکھنی پڑے گی. تو بعض زبانیں گنگی ہیں، عربی فصیح زبان. اور ایک لفظ آپ آگے اسی میں پڑھیں گی، نقیر. لا یؤتون الناس نقیرا. نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کی پیٹ پر پچھلی سائڈ پہ ایک نقطہ لگا ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے. دیکھا کسی نے؟ ابھی دیکھنے میں کھجور کی گٹھلی میں ایک سوراخ ہوتا ہے درمیان میں چھوٹا سا. ایک سائڈ جو نالی ہوتی ہے، نالی والی سائڈ نہیں، اور دوسری والی سائڈ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے. اسی سے کھجور کا پودا نکلتا ہے، درخت نکلتا ہے. اس نقطے کو نقیر کہتے ہیں. اس کی مثال بھی عرب لوگ دیا کرتے تھے. اور ایک ہوتا ہے قیطمیر. قیطمیر اس کا ذکر بھی آئے گا 22ویں پارے میں. ما یملکون من قیطمیر. قیطمیر اس چھلکے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ایک چھوٹا سا باریک جلی نما چھلکا. آپ کھجور کھانے کے بعد اوپر سے اس کے چھلکا اتاریں، جلی نما چھلکا سے اتر جاتا ہے پتلا سا کاغذ سے. یہ قیطمیر. سمجھائی عربی کی فصاحت.
اگلی آیت جو آپ نے پڑھی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، گزشتہ آیت میں بھی یہودیوں کی خیانت کا ذکر تھا اور شرارت کا ذکر تھا، اب بھی ان کی شرارت کا ذکر ہے۔ یہودیوں کو اسلام سے اور مسلمانوں سے اس درجے دشمنی اور عداوت تھی کہ مشرکین کو ترجیح دے رہے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں سے مشرک زیادہ اچھے ہیں، اتنے بدبخت تھے۔ حالانکہ یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ اسلام سچا مذہب ہے۔ یہودیوں کے علماء، پیر، روسا، چلیں شان نزول آپ لکھ لیں، شان نزول یہود کے علماء، ان کے پیر، ان کے سردار، ان کے وڈیرے، ایک بڑا وفد تیار ہوا، کعب بن اشرف ان کے ساتھ تھا، 70 افراد پر مشتمل یہ وفد تھا۔ اونٹوں پر انہوں نے سامان رکھوایا، سامان باندھا اور ظاہر یہ کیا کہ ہم مکہ تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ مسلمان کو پتہ نہ چلے نا ہم مکہ میں تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ گئے کیوں، یہ وفد کیوں بنا، اس کا اصل سبب کیا بنا، وہ بھی ساتھ ساتھ سمجھنے۔ اصل سبب اور وجہ یہ بنی، آج کتنا روز ہے جی؟ 17 دن کون سا ہے؟ اتفاق جمعے کے دن 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری میں بدر کے مقام پر حق و باطل کا عظیم مارکا ہوا۔ قیامت تک جس کو کفار کی نسلیں یاد رکھیں کہ چند ان لوگوں نے، نہ ان کے پاس تیر، نہ ان کے پاس تلواریں، بعض وہ جن کے پاس جوتے نہیں، بعض وہ جن کے سر پہ ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں، بعض وہ کسی نے تہبند باندھا ہے، کسی نے اوپر چادر اوڑھی ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ ان چند نوجوانوں نے کفار کو وہ جو شکست اور عبرت ناک شکست تھی، دنیا یاد کرے گی، آج وہی دن ہے اور وہی 17 رمضان ہے۔ اتفاق کی بات ہے، 17 رمضان المبارک، 313 افراد، 8 تلواریں، 6 زیریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ۔ ان بیچاروں نے، کمزوروں نے، کبھی کھانا ملا کبھی نہ ملا، وہ حشر کیا کافروں کا جو اسلحہ سے لیس تیز تھے، وہ حشر کیا کہ ان کی نسلیں یاد کریں۔ تو ہوا یہ، جب مسلمانوں کو بدر میں فتح ہو گئی، بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرکین مکہ نوحہ کرتے واپس گئے، چیختے چلاتے پیٹتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے ماتمی جلوس لے کر واپس مکہ پہنچے۔ ادھر پیچھے جب یہودیوں نے دیکھا کہ ان چند لوگوں نے، ان چند مسلمانوں نے ان کریل نوجوانوں کا کوئی جال جیسے آدمی کا یہ حشر کر دیا، کہیں باری ہماری نہ آ جائے۔ یہودیوں کو ڈر تو تھا کہ اسلام عروج پہ پہنچ گیا تو باری پیچھے ہماری بھی آئے گی۔ انہوں نے کیا کیا، اس وجہ سے یہ سارا منصوبہ بنایا، میٹنگ کی اور تیار ہو کر قریش مکہ کے پاس پہنچے کہ ان کے ساتھ مل کر ہم اس محمد کا اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور ان کو ختم کر دیں، تاکہ کل یہ ہمارے اوپر چڑھائی نہ کریں۔ یہ مکہ پہنچے، مکہ والے مہمان نواز تو تھے ہی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو تھے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بڑی خاطر تواضع کی انہوں نے اس وفد کی۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ ہم بازار تجارت کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمارا مقصد اور ہے، تم ٹھنڈے دل سے ہماری بات سنو۔ اس وقت سرداری کس کے پاس تھی؟ ابو سفیان کے پاس۔ بعد میں ابو سفیان تو مسلمان ہو گئے تھے نا، لیکن اس وقت سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ کہنے لگا کعب بن اشرف، محمد کا معاملہ تمہارے سامنے ہے، بدر میں تمہیں کتنا نقصان پہنچایا، تمہارے 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ گرفتار ہوئے، آئندہ بھی وہ تیاریاں پکڑ رہے ہیں، لہذا ہمیں مل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ابو سفیان کہنے لگا بھائی تمہاری بات پر ہمیں یقین نہیں آ رہا، کیونکہ اہل کتاب مسلمانوں کے تو قریب تھے نا، مشرک تو نہیں تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تو نہیں تھے، تو بظاہر بتوں کی پوجا کے مذہب میں نہیں تھی، تورات میں سختی کے ساتھ اس کی تردید تھی۔ تو ابو سفیان کو یقین نہ آیا۔ ابو سفیان کہنے لگا ہمیں تمہاری باتوں پر یقین، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کعب بن اشرف فراڈی آدمی ہے، یہ سب کو پتا تھا کعب بن اشرف فراڈی آدمی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم تمہاری باتوں پر اس وقت یقین کریں گے کہ تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ بیت اللہ کی دیواروں پر 307 بت رکھے ہوئے تھے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کا،
اور آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا بت بنا کے رکھ دیا. حابیل بڑی عزت اور احترام کرتے تھے حابیل کی. ہوبل اسی کا نام تھا، ہوبل، اسی بت کو ہوبل کہتے تھے. جب کسی جنگ میں کسی موقع پر نعرے لگانے تو اسی کے نام کے اعلو ہوبل، اسی کے نعرے لگتے تھے. ایک بت کا نام تھا جبت، ایک کا نام تھا طاغوت. جب وعدہ کرنا ہوتا، عہد و پیمان کرنا ہوتا تو ان کو سلامی پیش کرتے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر وعدہ کرتے تھے. ابو سفیان نے کہا واقعتاً اگر تم ہماری مدد کے لیے تیار ہو، مل کر مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو، ہمیں پھنسانا نہیں چاہتے، تو یہ نہ کہ ہم آ جائیں اور تم ہم پھنسا کر تم اور مسلمان مل کر ہمیں مروانا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو. اگر واقعتاً تم ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہو تو جبت اور طاغوت کو سجدہ کرو، پھر ہمیں یقین ہوگا کہ تم ہماری بات ہمارے ساتھ ہو. حالانکہ یہ بات ان کے عقیدے کے خلاف تھی، یہودیوں کے عقیدے کے خلاف تھی. یہودی بتوں کے قائل نہیں تھے، لیکن اس حال میں انہوں نے سجدہ کر دیا. یہودیوں نے سجدہ کر دیا بتوں کو. ابو سفیان نے اب پوچھا اب بتاؤ ہمارا مذہب بہتر ہے یا محمد کا؟ کعب بن اشرف کہنے لگا اپنے مذہب کی کچھ موٹی باتیں بتاؤ. تو ابو سفیان نے کہا جی ہمارے مذہب میں ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، ہم یہاں کا طواف کرتے ہیں اور حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے مذہب پر ہیں. محمد اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ گیا، کعبہ سے الگ ہو گیا. حالانکہ کعب بن اشرف بدبخت آدمی اچھی طرح جانتا تھا کہ مسلمانوں کا دین سچا ہے، محمد جو دین لے کے آئے وہ سچا اور صحیح اور درست دین ہے. لیکن اس کے باوجود کعب بن اشرف مکہ والوں سے کہنے لگا تمہارا دین اچھا ہے، مشرکوں کو کہنے لگا تمہارا دین. یہ آپ نے ابھی جو آیت میں ترجمے پڑھا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، ایمان والوں سے تمہارا راستہ زیادہ اچھا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیں کعب بن اشرف بدبخت ان کو کہہ رہا ہے کہ توحید سے شرک اچھا ہے. بات سمجھ آتی آپ کو؟ تو بہرحال اس موقع پر یہ آیتیں نازل تھیں. فرمایا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب دی وہ بتوں پر ایمان لاتے ہیں اور مشرکین کے دین کو بہتر کہتے ہیں، اور شرک اور توحید جس کا کبھی جو برابر نہیں ہو سکتے یہ توحید سے شرک کو بہتر گردانتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، جو شرک کو اسلام سے افضل بتا رہے ہیں، لعنتی لوگ ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آخرت کی ذلت سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. دنیا نے بھی دیکھا دنیا کے اندر کیسے ذلیل ہوئے، کوئی قید ہوئے، کوئی مارے گئے، کوئی غلام باندیاں بنے، کوئی قتل ہوئے، کوئی بھاگ گئے، کوئی جلا وطن ہوئے، کیا حشر ہوئے ان کا. اس آیت میں اسلام کے غلبہ اور یہودیوں کے مغلوب ہونے کی بشارت موجود ہے. یہاں پر آپ نے پڑھا جبت اور طاغوت. جبت اور طاغوت کیا چیز ہے؟ نمبر ایک پہلا قول بتوں کے نام ہے. جبت بھی بت ہے اور طاغوت بھی بت ہے. نمبر دو ہر ایک بت کو جبت اور طاغوت کہتے ہیں، چاہے کوئی بھی بت ہو اس کو جبت اور طاغوت بھی کہتے ہیں. نمبر تین جبت بت کو اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں. نمبر چوتھا قول یہ ہے طاغوت ہر سرکش کو کہتے ہیں، اور یہاں پر طاغوت سے مراد کعب بن اشرف ہے جو صورت انسان میں شیطان تھا. اور نمبر 5 ہر معبود باطل کو طاغوت کہتے ہیں. بس